اس لیے ازواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ مرد عورت کو نظر انداز نہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں تھیں، اور ظاہر ہے وہ بیویاں فرشتے نہیں تھی، انسان تھی، اور ان کے اندر جو سوکنوں کا معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو عورت بیوی کا معاملہ کبھی کبھی ہوتا، لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی تشریف لاتے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوا کرتی، نظر انداز نہیں فرمایا، انداز یہ ہوتا تھا۔ جب ایک خاتون گھر میں انتظار کر رہی ہے اپنے شوہر کی، اور شام کو شوہر آ کے اسے نظر انداز کر دے، تو ظاہر ہے اس کی امیدوں پر کتنی بڑی چوٹ لگے گی، اس کے دل پہ کتنی بڑی چوٹ لگے گی کہ صبح سے وہ انتظار کر رہی ہے اپنے شوہر کی، اور رات کو یا شام کو شوہر آیا اور اسے نظر انداز کر رہا ہے، ایک دن 2 دن، تو آہستہ آہستہ اس کے نتائج کتنے برے نکلیں گے۔ معاملے باہر کے خراب ہیں تو اس کا اثر گھر پہ نہیں ظاہر ہونا چاہیے۔ غصہ باہر کا ہے، اس کا اثر انداز گھر پہ نہیں ہونا چاہیے۔ پریشانی باہر کی ہے، اس کے نتائج گھر پہ نہیں ظاہر ہونے چاہیے، ورنہ یہ گھر بھی اجڑ جائے گا۔ باہر کے معاملے باہر تک، باہر کے مسائل باہر تک۔ اب گھر کے اندر تو وہ جو عورت بیٹھی ہے، وہ اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی ہے، وہ توجہ چاہتی ہے، اسے توجہ دی جائے۔ پھر یہ کہ عورت بھی عورت ہے، عموماً ایک جملہ کہا جاتا ہے یہ تو ٹیڑھی پسلی کی پیدا کرتا ہے۔ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ٹیڑھی پسلی عورت کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ٹیڑھی پسلی ہونا کیا ٹیڑھی پسلی کے لیے عیب ہے؟ کیا خوبی ہے؟ اگر اس ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کریں گے تو ٹوٹ جائے گی، اس کے اندر وہ ٹیڑھا پن ہی خوبی ہے، اسی ٹیڑھے پن کے اندر کام آ رہی ہے۔ تو در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بات سمجھا رہے کہ اگر مرد یہ چاہے کہ جو میرا مزاج ہے 100% عورت اس مزاج پہ آ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کی فطرت اور ہے، تمہاری فطرت اور ہے، اس کا مزاج اور ہے، تمہارا مزاج اور ہے۔ اب تم چاہو کہ 100/100 میرے مزاج کے مطابق ہو جائے، ایسا کرو گے تو پھر پسلی ٹوٹ جائے۔ یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی عیب ہے، عیب نہیں، بلکہ اس کا اپنا مزاج ہے، آپ کا اپنا مزاج ہے۔ تو اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی بھی ہوتی ہیں جو طبیعت کے مطابق ہوتی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ساری دنیا کی تعریف کریں گے، نہیں تعریف کریں گے تو اپنی بیوی کی نہیں کریں گے، حالانکہ وہ بیچاری تعریف ہی کی بھوکی ہے۔ اگر اس کی تعریف کر دی جائے، عورت کی یہ فطرتی کمزوری ہے، جو جتنی اس کی تعریف کرے گا وہ اتنی اسی کے اوپر گرے گی۔ اور یہ کام مرد کا تھا کہ مرد اس کی تعریف کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، تو پھر دیکھیے وہ محبت بھی دے گی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کے اندر کچھ کمیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، تو اپنی سوچ کو بجائے منفی بنانے کے مثبت بنا کے رکھیں، مثبت بنائے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور اللہ کی شان کے وہ رنگ میں انتہائی سیاہ کہ رات بھی شرمانے لگے، لیکن قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، قاری بہت بڑے تھے۔ تو باپ نے بیٹی سے پوچھا کہ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، تو بچی
نے اسی مثبت سوچ کو سامنے رکھ کر کہا ہاں میں اپنا ایمان ان کا قرآن سن کے تازہ کرتی رہوں گی، میری طرف سے اجازت ہے، آپ رشتہ طے کر لیں۔ اللہ کی شان عورت، اس کو اللہ رب العزت نے حسن و جمال دیا تھا۔ تو ایک دن دونوں بیٹھے ہوئے تو بیوی کہنے لگی آپ بھی جنتی ہیں میں بھی جنتی ہوں۔ تو مرد کہنے لگا میں تو جنتی ہوں، سمجھ میں آ رہا اس لیے کہ ایسی نیک سیرت اور خوبصورت بیوی مل گئی، لیکن تم کیسے جنتی ہو؟ کیا بات یہ ہے کہ تم مجھے دیکھ کے شکر ادا کرتے ہو، میں تمہیں دیکھ کے صبر کرتا ہوں، صبر کرنے والا بھی جنتی، شکر کرنے والا بھی جنتی۔ تو اگر مثبت سوچ بن جائے نا تو پھر گھر اجڑا نہیں کرتا، پھر گھر بن جائے گا۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے smartquranacademy.com کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ بھی گھر بیٹھے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔